اسلام آباد اس وقت ایک ایسی تاریخی اور بے مثال سفارتکاری کا مرکز بنا ہوا ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ 12 اور 13 جولائی 2026 کو وزارت انسانی حقوق کے زیر اہتمام OIC کی 9ویں وزارتی کانفرنس برائے خواتین جاری ہے، جس میں 57 مسلم ممالک کے تقریباً 190 اہم مندوبین شریک ہیں۔ پاکستان اب صرف اس عالمی تقریب کا میزبان ہی نہیں بلکہ مصر سے باقاعدہ چارج لے کر اگلے 2 سالوں کے لیے OIC کے اس اہم ترین ویمن امپاورمنٹ پلیٹ فارم کا چیئرمین بننے جا رہا ہے۔ کانفرنس کا پہلا روز تکنیکی اجلاس کے نام رہا، جہاں کانفرنس کے ایجنڈے کی منظوری دی گئی اور OIC پلان آف ایکشن برائے خواتین پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ لیکن یہ محض ایک رسمی اجلاس نہیں تھا، بلکہ پاکستان نے اس پہلے ہی دن اسلام آباد انیشیٹو آن ویمنز ڈیجیٹل انکلوژن کا آغاز کر کے ایک بڑا عملی قدم بھی اٹھا لیا ہے تاکہ مسلم دنیا میں خواتین کے لیے ٹیکنالوجی کے خلا کو پر کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے اپنے ٹھوس اعداد و شمار بھی دنیا کے سامنے رکھے، جس میں وفاقی ملازمتوں میں 33% خواتین کی نمائندگی کا ہدف اور ڈیجی سکلز پروگرام کے تحت اب تک تقریباً 8 لاکھ سے زائد خواتین کی ڈیجیٹل تربیت شامل ہے۔ کانفرنس کے مندوبین کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے کے دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایک جاندار اور یادگار گفتگو بھی کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ خواتین کو بااختیار بنانا معاشرے کے کسی ایک طبقے کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ اس بنیاد پر سرمایہ کاری ہے جس پر ایک پوری قوم کھڑی ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ہم ایک عورت پر انویسٹ کرتے ہیں تو ہم نسلوں پر انویسٹ کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے اس موقع پر غزہ، کشمیر اور افغان خواتین کے حقوق کا معاملہ بھی بھرپور انداز میں اٹھایا اور پاکستان میں خواتین کی ترقی کو ملک کی خارجہ پالیسی کی مضبوط آواز سے جوڑ دیا۔ کانفرنس کا سب سے اہم رخ وہ 2 طرفہ سفارتکاری ہے جو پس پردہ خاموشی سے جاری رہی، جہاں وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے بیک وقت کئی ممالک کے وفود سے اہم ملاقاتیں کی۔ سعودی عرب کے ڈاکٹر میمونہ الخلیل سے ملاقات میں اسلام میں خواتین کے اصل حقوق کا ذکر کرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگیوں کو بطور نمونہ پیش کیا اور یاد دلایا کہ پاکستان مسلم دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے خاتون وزیر اعظم منتخب کی۔ ایران کی ڈاکٹر زہرہ بہروز آذر کے ساتھ ایک انتہائی خوشگوار ملاقات ہوئی، جہاں ایران نے پاکستان کی جنگ بندی اور ثالثی کے کردار پر شکریہ ادا کیا اور دونوں ممالک نے فلسطین اور افغانستان کی خواتین کے مسائل پر مشترکہ گفتگو بھی کی۔ ترکی کے وزیر مہنیور اوزدمیر گوکتاش کے ساتھ خاندان، سماجی خدمات، تحفظ اور ڈیجیٹل سپیس میں فیملی پروٹیکشن کے حوالے سے ایک باقاعدہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویمن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی کونسلر سارہ علی الشورا اور OIC لیبر سینٹر آذربائیجان کی جلیل اللہ وردیوہ کے ساتھ بھی تعاون کے مزید معاہدوں پر بات چیت ہوئی۔ پہلے ہی دن ایک ایسا جذباتی لمحہ بھی آیا جس نے سب کو متاثر کیا۔ شام کی وزیر ہند کاباوات نے بتایا کہ 2012 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ شام اس کانفرنس میں شرکت کر پا رہا ہے۔ انہوں نے گہرے تاثرات کے ساتھ کہا کہ پاکستان نے ہمارا استقبال کسی دوسرے ملک کی طرح نہیں بلکہ اپنے خاندان کے ارکان کی طرح کیا ہے، اور انہوں نے اس عالمی فورم سے آج بھی ریفیوجی کیمپوں میں قسم پرسی کی زندگی گزارنے والی شامی خواتین کی ہمت اور ان کے عزم کو سلام پیش کیا۔ عالمی برادری کا پاکستان کی اس قیادت پر اعتماد بے جا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے برسوں کی محنت سے اپنے ملک کے اندر خواتین کی ترقی ایک مضبوط بنیاد رکھی۔ اس میں برابری کی آئینی ضمانتوں کے ساتھ ساتھ ہراساں کیے جانے کے خلاف وراثت اور جائیداد کے حقوق پر سخت قانون سازی شامل ہے۔ اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے دنیا کے بڑے سوشل سیفٹی نیٹ ورکس کے ذریعے کروڑوں کم آمدن والی خواتین کے ہاتھوں میں براہ راست نقد رقم پہنچائی جا رہی ہے، اور پنجاب کے زیور تعلیم جیسے وظائف کے ذریعے بچیوں کو اسکولوں میں برقرار رکھا جا رہا ہے۔ آج پاکستان کی عدالتوں،
کارپوریٹ بورڈز، پارلیمنٹ اور مسلح افواج میں خواتین کی بڑھتی ہوئی قیادت اس بات کا ایک واضح ثبوت ہے۔ آج کانفرنس کے دوسرے اور آخری دن وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزارتی اجلاس کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، جہاں چیئرمین شپ باقاعدہ طور پر مصر سے پاکستان کو منتقل ہو جائے گی۔ اس کانفرنس کا اختتام اسلام آباد اعلامیہ اور خواتین کی ترقی سے متعلق اہم قراردادوں کی منظوری پر ہوگا، جو اگلے 2 سال کے لیے تمام 57 مسلم ممالک کی خواتین کی سماجی، معاشی اور سیاسی خود مختاری کا آفیشل روڈ میپ بنے گا۔ پاکستان نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ وہ صرف شاندار میزبانی ہی نہیں جانتا بلکہ مسلم امہ میں خواتین کے حقوق، جدید پالیسی اور اسلامی اقدار کا ایک حقیقی اور توانا علمبردار بھی ہے۔